أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، 2023 عیسوی اور 1444 ہجری کا یہ رمضان المبارک ہے جو اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے 29واں روزہ رکھا ہے، اور آج غالب امکان ہے کہ آج شوال کا چاند دکھے گا اور انشاءاللہ ہم کل عید الفطر منائیں گے۔ عید الفطر کی مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرنا چاہتا ہوں میں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آخری جمعہ ہونے کی حیثیت سے کچھ لوگ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کو الوداعی جمعہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ الوداعی جمعہ ہے اس رمضان المبارک کا۔ الوداعی یا الوداع کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو آخری ہو، جس کو ہم چھوڑ کر کے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ بھی ہے لفظی اعتبار سے، لیکن شریعت میں اس جمعہ کے تعلق سے کسی بھی طرح کے خاص اہتمام کا ذکر نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں اس الوداعی جمعہ کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آپ نیا کپڑا کبھی بھی پہن سکتے ہیں، جمعہ ہو، غیر جمعہ ہو، کسی بھی مہینے کا جمعہ ہو، لیکن خاص طور پر الوداعی جمعہ کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص نیا کپڑا پہنتا ہے اور اس کی کسی خصوصیت کا یا کسی فضیلت کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بدعات میں شمار ہو جائے گی۔ لہذا اس اعتبار سے اس جمعہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ جمعہ ہے، ہماری چھوٹی عید ہے، رمضان المبارک کا جمعہ ہے، برکت کے ایام میں سے ہے، لیکن کسی خاص اہتمام اور کسی خاص فضل کے ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ عید الفطر جو انشاءاللہ ہمارے اوپر سایہ فکر ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے جو چند اہم چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب عید الفطر کا چاند دکھ جاتا ہے تو مسلمانوں کو ایک حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا تذکرہ کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس قرآن کو جو ہدایت کی کتاب ہے، جو فرقان ہے، جس کے اندر ہر قسم کے دلائل موجود۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک میں حاضر ہو، اسے اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جو فرض کیے اس لیے تاکہ تم گنتی کو پوری کرو۔ جو گنتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مہینے کی، چاہے وہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو، جس طرح سے بھی میسر ہو، جس طرح سے بھی ممکن ہو، آپ رمضان المبارک کے مہینے کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی پوری کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے تمہیں تکبیر کا طریقہ بتایا ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ اہل علم نے اس آیت سے یا آیت کے اس ٹکڑے سے اخذ کرتے ہوئے کہا کہ عید الفطر کے بعد یعنی رمضان المبارک ختم ہو جائے تو عید الفطر جیسے شروع ہو، شوال کا جیسے چاند دکھ جائے تو شوال کا چاند دکھنے کے بعد انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مختلف الفاظ ثابت ہیں کہ مختلف الفاظ میں وہ اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کیا کرتے تھے، جس کو جمع کرتے ہوئے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تکبیر کے الفاظ ہیں جن الفاظ کو جمع کیا گیا ہے صحابہ کرام سے وارد مختلف الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے. لہذا جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آئے، چاند دیکھنے کے بعد اس کی دعا پڑھنے کے بعد اس تکبیر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. بلند آواز میں بھی اس تکبیر کو پڑھنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے. گھر میں آپ داخل ہوں بلند آواز میں آپ پڑھیں تاکہ گھر کے سارے لوگ آپ کی تکبیر کو سن کر کے تکبیر پڑھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں صحابی مارکیٹ میں نکل جاتے تھے، بازار میں نکل جاتے تھے اور وہاں پر بلند آواز میں تکبیر پڑھا کرتے تھے. فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ آپ دونوں کی تکبیر کو سن کر کے وہ لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آج اگرچہ یہ ماحول نہیں ہے، آپ کچھ علاقوں میں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ باہر نکل کر کے تکبیر پڑھیں، لیکن اکثر علاقوں میں ہمارے یہاں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے فتنے کا امکان ہے، اس سے خلفشار کا امکان ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر ضرور کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر کر سکتے ہیں، اپنے احباب کے ساتھ ملاقات میں کر سکتے ہیں، اپنی میٹنگ میں کر سکتے ہیں. لہذا ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں. اور یہ تکبیر کا جو وقت ہے یہ عید الفطر کے چاند کو دیکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب تک امام عیدگاہ میں خطبے کے لیے حاضر نہ ہو جائے، نماز کے لیے حاضر نہ ہو جائے اور نماز نہ شروع کر دے، تب تک یہ تکبیر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب امام نے نماز شروع کر دی وہیں سے یہ تکبیر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یعنی عید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر نہیں پڑھی جائے بلکہ نماز شروع ہونے سے پہلے یہ تکبیر ہے. عید الفطر کے تعلق سے یہ تکبیر کا وقت یہی ہے کہ آپ چاند نکلنے کے بعد سے پڑھنا شروع کریں، رات بھر آپ پڑھیں، فجر میں بھی آپ پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد آپ جب عیدگاہ کے لیے جائیں وہاں پر امام کی نماز شروع کرنے سے پہلے آپ ان الفاظ کو کثرت سے پڑھیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کی گئی، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا کو بیان کیا گیا. اور واقعی وہ اللہ رب العالمین مستحق ہے، اس کو زیب دیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے یا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اس تکبیر کو بیان کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹھیک ٹھاک رکھا. ہم نے الحمدللہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، ہم نے قیام کیا، ہم نے عبادتیں کی، چاہے کیسی بھی عبادتیں ہوں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوں، لیکن ہم نے اس ماہ مبارک میں بقیہ مہینوں کی بنسبت زیادہ عبادت کی ہے. اور یہ زیادہ عبادت اگر ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس لیے اللہ رب العالمین نے جیسے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا ہمارے لیے کم از کم ضروری ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ پہلا کام ہے جو چاند نکلنے کے بعد ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد چاند نکلنے کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو جامع حدیثیں ہیں صدقۃ الفطر کے مسائل. پہلی حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کا ایک صاع، کھجور کا ایک صاع، جو کا ایک صاع فرض کیا ہے علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا ہے کہ آپ کو ایک صاع صدقۃ الفطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ادا کرنا ہے. اور یہ ہر ایک کی جانب سے ادا کیا جائے، ہر شخص کی جانب سے، گھر کے ہر ممبر کی جانب سے ادا کیا جائے. حتیٰ کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کے گھر میں کسی بچے کی ولادت بھی ہو جاتی ہے، اس کی جانب سے بھی یہ صدقۃ الفطر نکالا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے. اور اس کی فرضیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آپشنل مسئلہ نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، بلکہ اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے. اور کب نکالنا ہے؟ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس صدقۃ الفطر کو لوگوں کے نماز کے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا.
آپ عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، اس سے پہلے آپ صدقۃ الفطر سے فارغ ہو جائیے۔ ایک دوسری جو روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کیا ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے گناہوں کی صفائی اور پاکی کے لیے، من اللغو والرفث ہر لغو کام سے پاکی کے لیے، ہر برے کام سے پاکی کے لیے۔ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزوں میں ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ غلط کام نہ ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم گناہ نہ کریں، لیکن ہم انسان ہیں، خواہشات کی اتباع میں آ کر کے جو شیطان جو قرین ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، جو رمضان میں بھی لگا رہتا ہے، اس کی شرارتوں میں آ کر کے اس کے وسوسوں میں آ کر کے ہم گناہ کا کام کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر جو فرض کیا، یہ ہمارے اوپر رحم ہے، ہمارے اوپر کرم ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ زکاۃ الفطر کو ادا کر کے ان غلطیوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد آپ 2 پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد آپ 2 پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے آپ 2 پڑھتے ہیں۔ ان سنن مؤکدات کا فائدہ کیا ہے؟ ان سنن مؤکدات کا فائدہ یہ ہے کہ فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے، خشوع خضوع میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو غفلت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا کفارہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں کی کمیوں کو، نماز کی کمیوں کو پوری کرے گا جن کی نماز میں کمیاں رہ گئیں، چاہے نماز پڑھتے ہوئے کمی رہ گئی ہے یا نماز کبھی کبھار چھوڑ دی اس نے اور وہ کمی رہ گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سنن مؤکدات سے اور انہی نوافل سے اس کی بھرپائی کرے گا، اگر اس کے پاس نوافل اور اس کے پاس سنن مؤکدات ہوں گی تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاۃ الفطر فرض کیا، وہ رمضان المبارک کے اندر کی گئی کوتاہیوں کے لیے ایک کفارہ ہے، ایک طہرہ ہے، ایک صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، یہ زکاۃ الفطر جو ہے یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کے لیے ہے۔ زکاۃ الفطر کا ایک ہی مصرف احادیث میں ذکر کیا گیا، ایک ہی جگہ پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مسکین۔ اور مسکین کے اندر فقیر بھی داخل ہے۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کو مال کی ضرورت رہتی ہے اور وہ مانگ بھی لیتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کو مال کی ضرورت رہتی ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے۔ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے کہ آپ زکاۃ الفطر ان تک پہنچائیں، اور یہ خاص انہی کا حق ہے، اس کے علاوہ کہیں اور زکاۃ الفطر کی رقم کا استعمال نہیں کیا جائے۔ جس طرح سے زکاۃ کے 8 مصارف بیان کیے جاتے ہیں کہ جو زکاۃ ہے اس کو فقیروں میں بھی تقسیم کیا جائے گا، مسکینوں میں بھی تقسیم کیا جائے گا، اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کرنے میں، جہاد میں 8 مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی۔ تو یہ 8 مصارف زکاۃ الفطر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ زکاۃ الفطر کا ایک ہی مصرف ہے طعمۃ للمساکین، اور اس کے لیے بھی آپ خاص طور پر ایک لفظ دیکھیں، طعمہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث میں نے بیان کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اس میں جو لفظ ہے صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من شعیر، 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، 1 صاع غلہ، یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلے کے بات کی۔ لہذا ان ساری چیزوں سے اہل علم یہ فائدہ اخذ کرتے ہیں کہ زکاۃ الفطر جو ہے وہ غلے کی شکل میں ہی نکالی جائے، قیمت کی شکل میں نہیں، نقد کی شکل میں نہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے۔ اور زکاۃ الفطر آپ اتنی بڑی چیز ہے کہ پورے مہینے بھر کے روزوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا کفارہ ہے، تو اس کے لیے تھوڑی بڑی محنت تو کرنی پڑے گی کہ آپ جائیے غلہ خریدیے اور اس غلے کو کہیں دے کر کے آئیے۔ پیسے کا معاملہ آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے، گوگل پے ہے، فون پے ہے، پے ٹی ایم وغیرہ ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگ ٹرانسفر کر دیتے، کوئی محنت نہیں کرنی، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، نہ غریبوں کی غربت کا احساس ہوگا، نہ ان کی فقیری کا احساس ہوگا۔ اگر انسان غلہ دے گا تو کم سے کم غریب سے ملاقات تو کرے گا، اگر غریب کو ڈائریکٹ دیتا ہے، اگر اس کے گھر جائے گا تو غریب کا گھر بھی دیکھ کر کے آئے گا کہ کتنے فقر و فاقہ میں وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور ان ساری کوششوں اور محنتوں کے بعد ہی وہ آپ کے لیے کفارہ بنے گا۔ لہذا اختلاف ہے اس میں علماء کا، بعض علماء نے کہا کہ آپ قیمت بھی نکال سکتے ہیں، آپ کیش کی شکل میں بھی آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ نص میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر غلے کا تذکرہ آیا ہے، طعمہ کا تذکرہ آیا ہے، کھانے کا تذکرہ آیا ہے، تو لہذا ہمیں غلے کی شکل میں ہی زکوٰۃ الفطر ادا کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ میں ایک واضح فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم دی جائے وہ زکوٰۃ کی رقم کیش کی شکل میں دی جائے، اور زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ غلے کی شکل میں دی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ آج کل الٹا نظر آ رہا ہے۔ لوگ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں نا تو لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن تقسیم نہیں کیا جاتا، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ کیش پیسہ غریب کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، کیونکہ غریب کی بہت ساری ضرورتیں، اس کو صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر جو ادا کیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ الفطر کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر صرف غلے دینا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں نے الٹا معاملہ کر دیا ہے۔ زکوٰۃ میں زکوٰۃ جب دے رہے ہیں تو راشن تقسیم کر رہے ہیں، غلے تقسیم کر رہے ہیں، اور اگر غلہ تقسیم کرنے سے منع کرو تو آپ کی مخالفت میں آ جا رہے ہیں کہ آپ غلہ تقسیم کرنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ ہم جب زکوٰۃ الفطر میں کہہ رہے ہیں غلہ تقسیم کرو، یہاں بھی مخالفت کی جا رہی کہ آپ کیش زکوٰۃ نکالنے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے، کیش پہ کیوں نہیں صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں اہل علم کی مخالفت اس میری نہیں ہے، سلف سے چلا آ رہا ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، آپ میری مخالفت کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں ایک انسان ہوں، لیکن اہل علم جو سلف سے جو چیز چلی آ رہی اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں انسان اپنی شہوت کو، اپنی فکر کو، اپنی رائے کو مقدم نہ رکھے، جو چیز جیسے آئی ہے ویسے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، لہذا ایک سا غلہ نکالنا، ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ سا جو ہے وہ پیمانہ ہے، ماپ ہے، ایک برتن ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آج بھی کچھ لوگوں کے پاس سند کے ساتھ، اجازت کے ساتھ وہ برتن موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے کو غلے میں ڈالا جائے اور جتنا اس پیمانے میں آ جائے وہ ایک سا ہوتا ہے، اور اس کو زکوٰۃ الفطر کی صورت میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ پیمانہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس موجود نہیں، ہمارے یہاں کلو گرام کی حیثیت ہے، گرام کی حیثیت، تو لہذا ایک سا گرام میں کتنا بنتا ہے؟ تو اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 2.5 کلو، بعض 2 کلو 800 گرام کہتے ہیں، بعض 3 کلو بولتے ہیں۔ تو احتیاطی پہلو میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ اگر 3 کلو غلہ، 3 کلو چاہے چاول ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے آٹا ہو، چاہے دال ہو، جو بھی ہم غلے کے طور پر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس میں سے اگر آپ 3 کلو نکالتے ہیں اور ایک ممبر کی جانب سے، ایک فرد کی جانب سے آپ ادا کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ مقبول ہو۔ اور یہاں پر ایک اور بہترین طریقہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کئی افراد ہیں، کئی ممبر ہیں، تو تمام افراد کی جانب سے ایک نوعیت کا غلہ نکالنے کے بجائے مختلف نوعیت کی چیزوں کو اگر آپ نکالیں تو وہ ایک راشن کٹ کی حیثیت سے بن جائے گا جو آپ غریب کے گھر میں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں 5 افراد ہیں تو ایک فرد کی جانب سے آپ چاول نکال دیں، ایک فرد کی جانب سے آپ دال نکال دیں، دال بھی ہمارے یہاں 3 4 قسموں کی ہوتی، ایک کی جانب سے ایک قسم کی، دوسرے کی جانب سے دوسرے قسم کی، اور ایک شخص کی جانب سے اگر آپ آٹا نکال دیں، اس طرح سے 3 کلو کا یہ آپ غلہ نکالیں گے نا تو ایک راشن کٹ کی حیثیت سے بن جائے، اور وہ پورا اگر اٹھا کر کے آپ نے کسی غریب کے گھر میں جا کر کے دے دیا تو وہ اس کے لیے صرف عید کے دن کا راشن نہیں بلکہ مہینے بھر کا راشن بھی بن سکتا ہے، اور یہ بہترین صورت ہے۔ تو غلے کی شکل میں ہی آپ تقسیم کریں انشاءاللہ، جیسا کہ گزشتہ سال ہمارے یہاں اس کا اہتمام کیا گیا تھا، اس سال بھی مسجد محمدی میں انشاءاللہ صدقۃ الفطر کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ کو عید کا چاند اگر آج دکھ گیا تو اس کے بعد سے آپ رات بھر میں آپ اپنی زکوٰۃ الفطر لا کر کے مسجد میں جمع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مسجد سے اکٹھا کر کے غریبوں میں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ بہرحال تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زکوٰۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ اس کی مقبول زکوٰۃ ہوگی۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی نماز کے بعد کر رہا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ صدقے کے طور پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گا، لیکن صدقۃ الفطر اس کا ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ الفطر اس کا ادا نہیں ہوگا، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ سلف کے یہاں جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے بخاری میں معلقہ، یہ بھی مذکور ہے کہ وہ لوگ 1 دن پہلے اور 2 دن پہلے بھی وہ لوگ صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے۔ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکالنے کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکال کر کے غریبوں میں نہ دیا جائے، بلکہ اس کو آپ ایک بیت المال کے تحت اکٹھا کریں، یا امیر کو دیا جائے یا حاکم کو دیا جائے،
تو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جو نکالنے کی بات ہے وہ امیر کے پاس نکالنے کی بات، ڈائریکٹ غریبوں کو دینے کی بات نہیں۔ لہذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ چاند نکلنے کے بعد ہی آپ اپنے صدقۃ الفطر کو پہلے سے آپ اکٹھا کر لیں گھر پہ لا کر کے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے چاند رات میں لوگ مشغول ہو جایا کرتے ہیں تو آپ ابھی سے خرید کر کے رکھ لیں، لیکن جو آپ غریبوں کو پہنچائیں گے یا مسجد محمدی میں لا کر کے آپ جو جمع کر رہے ہیں وہ چاند نکلنے کے بعد ہی ہونا چاہیے، اور یہی افضل طریقہ ہے اور یہی اس کا افضل وقت ہے۔ بہرحال تو یہ زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے کچھ اہم باتیں تھیں۔ عید کی سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ ہمیں عیدگاہوں میں پڑھنی چاہیے، میدان میں نکل کر کے پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید کی نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھی، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، جیسے بارش کے موقع پر عید کی نماز مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، ورنہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باہر پڑھا کرتے تھے۔ لہذا اپنے یہاں کچھ مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہوتی ہے نا، ان مسجدوں میں نہ جا کر کے اگر باہر میدانوں میں نماز ہو رہی تو وہاں جا کر کے ہمیں نماز پڑھنے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جب عیدگاہیں موجود ہیں اور سنت کے مطابق وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو پھر کیوں ہم مسجد کے اندر نماز پڑھیں؟ مسجد کے اندر دوسری نمازیں ہم پڑھ ہی رہے، فرائض پڑھ رہے، جمعہ کے دن آج یہ نماز آپ مسجد کے اندر ہی پڑھیں گے، آپ باہر نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، عیدگاہوں میں جا کر کے نماز پڑھی جانی چاہیے۔ عیدگاہ میں انسان جو جائے اس کو جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ تیار کیسے کرنا چاہیے وہ چیزیں میں پہلے بعد میں ذکر کروں گا، اس سے پہلے ایک اور اہم چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس عیدگاہ میں بھی نماز پڑھنا چاہتے ہو اس کے ٹائم کے تعلق سے آپ یقینی اور حتمی بات معلوم کر لیں کہ وہاں پر کب نماز ہوگی، اور اس کے لیے آپ قبل از وقت اپنے آپ کو تیار کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے عام نمازوں میں لوگوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں، رکعتیں چھوٹتی ہیں، عید کے دن بھی لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، عید کے دن بھی لوگوں کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ عام عیدگاہوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، عید کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ صفوں کی صفیں کھڑی ہو رہی، 3 صفیں، 4 صفیں، تقریباً کئی 100 لوگ کھڑے ہو رہے جو مسبوق ہیں، جن کو نماز ہی نہیں ملی۔ عید کے دن آپ تھوڑا پہلے سے اہتمام نہیں کر سکتے؟ اور ویسے بھی عام طور پر لوگ گھروں میں رات میں جاگا ہی کرتے ہیں، کام رہتے ہیں، مشغولیات رہتی ہیں لوگوں، تو اس لیے آپ گھر کے لوگوں کو افراد کے اعتبار سے پہلے تیار ہونے کی کوشش آپ کریں۔ آپ کی عید کی نماز کو کم سے کم نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آپ عید کی نماز کے لیے جو تیاری کریں اس تیاری میں آپ سب سے پہلے غسل کریں۔ غسل کرنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صاف اور صریح بات تو نہیں آئی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین غسل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیدین کے لیے جب جاتے تھے تو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ صحابی ہے کہ جن کی اتباع نبوی یا اتباع نبوی کا جذبہ بڑا مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اتباع کیا کرتے تھے یہ چیز بڑی مشہور ہے۔ لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اگر غسل کیا تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو غسل کرتے ہوئے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہوا کہ غسل کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ غسل کرتے تھے۔ غسل کرنے کے بعد انسان کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ اچھے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نیا کپڑا نہ ہو، اولا تو نیا کپڑا پہننا چاہیے اگر استطاعت ہو، نیا کپڑا نہ ہو تو آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ کپڑا آپ پہن سکتے ہیں۔ سیلر میں انتظام ہے؟ سیلر میں جی نہیں ہے، سیلر میں جا سکتے ہیں، سب سے نیچے پارکنگ والے حصے، تھوڑا سا جو لوگ آ رہے ہیں تاخیر سے آپ ان کی رہنمائی کر دیں تو بہتر۔ تھوڑا آپ لوگ آگے بھی آ سکتے ہیں، یہاں پر بھی جگہ بن جائے گی صف کھڑی ہونے کے بعد، تھوڑا آگے آ جائیے۔ تو نیا کپڑا انسان کو اپنی استطاعت کے حساب سے پہننا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہننا ہے، نیا کپڑا ہے تو بہتر ہے، نیا کپڑا اگر نہیں ہے تو سب سے بہتر کپڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکیٹ میں بازار میں ایک ریشم کا کپڑا دیکھا، ریشم کا کپڑا لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتع ہذه، آپ اس کپڑے کو خرید لیجیے، تجملوا بها للعید والوفود، آپ عید کے لیے اور جب وفد آپ کے پاس آتے ہیں یعنی مہمان جب آپ کے پاس آتے ہیں ان کے لیے آپ زینت کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چیزیں کہیں کہ آپ نیا کپڑا خرید لیجیے، کیوں؟ عید کے دن کام آئے گا، عید کے دن پہننے کے کام آئے گا، اور اسی طرح سے جب مہمان وفد کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کے کام آئے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عید کے دن نئے کپڑے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو نہیں خریدا،
بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انما یلبس هذه من لا خلاق له في الاخرہ، اس طرح کے کپڑے وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ریشم کا کپڑا تھا، اور ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ عید کے دن کون سا نیا کپڑا پہنا جاتا، آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا، آپ نے اس کو قبول کیا، لیکن چونکہ کپڑا ریشم کا تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں خریدا۔ لہذا اچھے کپڑوں کا ہمارے یہاں اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں، ان پر ہمیں ہر حال میں عمل کرنا چاہیے۔ ہر حال سے مراد کیا ہے کہ عید کے موقع پر کبھی کبھار گھروں میں ناراضگیاں ہو جاتی، شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا، بیوی شوہر سے ناراض ہو، تو ناراضگی کچھ لوگ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ میں کپڑے ہی نہیں پہنوں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں۔ آپ کپڑا کس کے لیے پہن رہے ہیں؟ آپ کپڑا اپنے شوہر کے لیے پہن رہے ہیں یا بیوی کے لیے پہن رہے ہیں؟ آپ کپڑا جو پہن رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پہن رہے ہیں۔ لہذا جتنی بھی ناراضگیاں ہوں، آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سنت پر آپ کو عمل کرنا ہی چاہیے۔ آپ کو ناراضگی ظاہر کرنا ہے تو کسی اور جائز طریقے سے آپ ناراضگی کو ظاہر کریں، لیکن ایک سنت کو چھوڑ کر کے بھی میں ناراض ہوں، میں فجر کی نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، یہ کون سی بات؟ عبادات میں ناراضگی ظاہر نہیں کی جاتی۔ لہذا یہ جو سنتیں بتائی جا رہی ان پر ہر ایک کو عمل کرنا ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو، یہی اصل میں ایمان والے کی پہچان ہے۔ تو لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عید کے لیے جب آپ عیدگاہ کے لیے جائیں تو عیدگاہ کے لیے پیدل جانا سنت ہے اگر عیدگاہ قریب ہو۔ ہمارے یہاں عیدگاہیں بڑی دور دور ہیں، عام طور پر لوگ سوار ہو کر کے جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر آپ کسی قریب کی عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو پیدل جانا اور جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے جانا یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیدل جایا کرتے تھے اور جاتے ہوئے تکبیر بھی پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے تکبیر پڑھا کرتے تھے کہ وادی پوری گونج جایا کرتی تھی، پورا میدان تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ لہذا ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ انسان جب عیدگاہ میں جائے تو عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کسی خاص سنت کا یا نفل کا اہتمام نہیں کرنا، الا یہ کہ عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہو تو آپ تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عیدگاہ میں جا رہے ہیں تو عیدگاہ میں جانے کے بعد کسی بھی سنت کا یا کسی بھی نفل کا اہتمام نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، لہذا وہاں پر کوئی نماز نہ پڑھنا ہی سنت ہے۔ آپ جا کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد آپ تکبیرات پڑھتے رہیں جب تک کہ امام نماز شروع نہیں کرتا۔ امام نماز شروع کرے گا تو اس کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی، امام جب نماز شروع کرے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنی۔ عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ ایک خاص قسم کی نماز ہوتی ہے، خاص قسم کی نماز صرف اس حیثیت سے کہ جو تکبیرات کہی جاتی ہیں قیام میں بس وہ الگ ہے، باقی پوری نماز سیم ہے، رکوع ہو سجدے ہو قیام ہو تشہد ہو سب سیم ہے، لیکن تکبیرات زیادہ کہی جاتی ہیں۔ اور زیادہ تکبیرات کتنی ہیں؟ 12 تکبیرات ہیں دونوں رکعتوں۔ پہلی جو رکعت ہے اس رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر 7 مرتبہ، ان کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام قرأت کرے گا سورہ فاتحہ، آپ کو بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو قرأت کرے گا آپ اس کو سنیے، یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہے۔ دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے امام 5 مرتبہ زائد تکبیرات کہتا ہے، تو ان تکبیرات کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے، اور یہ کل 12 تکبیرات بنتی ہیں۔ تو بس یہی ڈیفرنس ہے، یہی فرق ہے، ورنہ عید کی نماز عام نمازوں کی جیسی۔ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کو بھی سننا ہے، کیونکہ اس خطبے میں ہمیں نصیحت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کی حفاظت کیسے کی جائے، کیسے اپنے آپ کو اچھا اور سچا مسلمان بنایا جائے، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ لہذا خاموشی کے ساتھ خطبہ بھی انسان کو سننا چاہیے۔ خطبہ سننے کے بعد انسان اگر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہے تو مبارکبادی دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں جو مبارکبادی دینے کا طریقہ تھا وہ یہ کہ وہ دعا ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو، جبیر بن نفیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو عید کے دن تقبل اللہ منا ومنکم کہا کرتے تھے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں خوشی کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ گلے ملتے ہیں، اس پر بھی بعض اہل علم نکیر کرتے ہیں، لیکن اگر عرف میں گلے مل کر کے خوشی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کو لوگ پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ اس سے احتراز کیا جائے تو ہی بہتر ہے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص سامنے سے آپ سے گلے ملنے آ رہا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گلے ملنا ہماری شریعت میں جائز ہے، اور اگر ہمارے یہاں اس کو خوشی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ کے جب انسان واپس آئے
تو واپس آنے کے لیے اس کو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، عید کے لیے 2 راستوں کو اختیار کیا کرتے تھے، جانے کے لیے ایک الگ راستہ اور آنے کے لیے ایک الگ راستہ۔ الحمدللہ ہم بڑے شہر میں موجود ہیں، عام طور پر جو راستے ہیں وہ 2 ہی راستے ہوتے ہیں۔ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آتے، ون وے راستے رہتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم راستوں کو الگ کریں۔ اگر پورا راستہ الگ نہیں کر سکتے، تھوڑا موڑا بھی کہیں پر راستہ الگ ہو تو تھوڑا موڑا بھی الگ کر دیا جائے، تاکہ یہ بھی ایک سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے عید کے تعلق سے ذکر کی۔ اخیر میں چند منکرات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی جو غلط چیزیں اور غلط کام ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ایک بڑا منکر کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے، جس کو چاند رات ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس چاند رات میں خوب عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 5 طاقت آتے ہیں، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں، اس میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یا آخری عشرے میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر عبادت کرنے کی فکر نہیں ہوتی، لیکن چاند رات کے دن عبادت کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی کیا ہے کہ انعام کی رات۔ لیلۃ الجائزہ یہ انعام کی رات ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ اس تعلق سے ایک روایت طبرانی بھی ہے، لیکن وہ تو ضعیف جدا روایت، اس کو تو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ رات لیلۃ الجائزہ یہ ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا؟ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ لیلۃ الجائزہ نہیں، انعام کی رات۔ انعام کی رات کا معنی کیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آپ نے جو محنت کی نا، اللہ تعالیٰ ثمرہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھل تو قیامت کے دن دے گا، جنت میں دے گا۔ دنیا میں تو اس کا پھل یہ ملتا ہے کہ آپ کی حفاظت ہو جاتی، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، یہ ساری چیز۔ اصل پھل کب ملے گا، اصل پرائز کب دیا جائے گا، اصل انعام کب دیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ تو کیا چاند رات قیامت کا دن؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ نہیں۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ جس شخص نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو جاگ کر کے گزارا اور اس دن عبادت کی، لم يمت قلبه حين تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور دل مر جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت اگرچہ موجود ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا، کھڑی ہوئی روایت قرار دیا۔ لہذا عید کی رات میں یعنی چاند کی رات میں کسی بھی خاص قسم کی عبادت کا اہتمام کرنا یہ درست ہے، الا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ سے نماز تہجد کا پابند ہو، ہمیشہ وہ نماز تہجد پڑھتا ہے اور وہ چاند رات کو بھی نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی تلاوت کرتا ہے ہمیشہ اور اس رات بھی وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ منع کیا ہے، حرج کس میں ہے؟ آپ خاص اہتمام اس کا کریں، یہ چیز جائز اور درست نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں کیے جانے والے منکر کاموں میں سے یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ عید کی تیاری کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے مہندی لگاتی، اور مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ اجنبیوں کے سامنے جا کر کے دے دیتے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ، کتنی خواتین ہیں برقع پہنے ہوئی، اسلامی شعار ان کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کوئی غیر مرد، کوئی اجنبی مرد ان کے ہاتھ میں مہندی لگا۔ یہ غیرت کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اتنی بھی تعلیم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کا دل ہم لوگوں کے دلوں سے بہت زیادہ پاک اور صاف تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں پکڑا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے لیے بھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ بیعت کرنے کے لیے مردوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کر رہے تھے تو ایک صحابیہ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا، تم سے زبانی بیعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ تو لہذا یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی خواتین اپنا ہاتھ اجنبیوں کے سامنے دیں؟ یہ منکر کام ہے، غلط کام ہے، حرام کام، جائز ہی نہیں ہے کہ عورتیں ایسا کریں۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کو مہندی لگائیں، یہ چیز درست ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں کو عیدگاہوں میں نہیں لے جایا جاتا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جانے کی تاکید کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہیں ہے، بخاری کی روایت، اگر کسی عورت کے پاس برقع نہیں ہے، لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن اپنا برقع پہنا کر کے اس کو لے کر کے جائے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید کی کہ اگر کوئی عورت ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہے، حیض کے ایام سے گزر رہی ہے، وہ عورت بھی عیدگاہ جائے گی۔
اگرچہ وہاں جا کر کے وہ نماز نہیں پڑھے گی، مصلی جہاں نماز پڑھ رہے وہاں سے الگ رہے گی، لیکن وہ عیدگاہ میں جائے گی۔ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اور وہاں پر جو دعائیں ہوتی ہیں، جو عبادت کا ماحول رہتا ہے، خواتین اس میں بھی شامل ہوں۔ لہذا عورتوں کو بھی عید الفطر میں شریک ہونا چاہیے، عیدگاہوں میں جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید کے دن منکر کاموں میں سے بہت سارے منکر کام خوشی کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر واقعی خوشی کا دن ہے، ہر قسم کی جائز خوشی آپ منا سکتے ہیں، جو بھی جائز خوشی ہو، لیکن حرام اور ناجائز خوشیاں منانا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن کچھ نوجوان خاص طور پر فلم دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ اور کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید الفطر کے دن خاص طور پر لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کا نام استعمال کر کے غلط کام کیا جا رہا ہے، دین کا نام عید الفطر کی مبارکبادی کو زنا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ بڑے خوش ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ وہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، عید الفطر کی مبارکبادی دے۔ عید الفطر یہ مسلمانوں کو تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، کس کا؟ رمضان بھر کی عبادت کا، شہوت سے پاک رہنے کا، شہوت کے کنٹرول کا۔ یہاں انسان اپنی شہوت کو غیر ضروری طور پر ظاہر کر رہا ہے، ناجائز شہوت کو ظاہر کر رہا ہے، نام کس کا لے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے رہا ہے۔ اس طرح کے بڑے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اس طرح کے جو بڑے گناہ ہیں وہ انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کر کے جاتے ہیں۔ لہذا عید کے دن انسان کو جائز خوشیاں منانی چاہیے، ناجائز خوشیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہو سکتا ہے کوئی بات چھوٹ گئی ہو، اگر چھوٹ گئی ہو، آپ کو اشکال ہو، آپ اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جس طرح سے عید الفطر کو سنت کے مطابق منانے کا حکم ہے، الہ العالمین ہم اسی طرح سے عید الفطر کو سنت کے مطابق منائیں۔ الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شریعت کے احکام اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، قیام کو قبول فرما، صیام کو قبول فرما، صدقات کو قبول فرما، زکات کو قبول فرما، خرچ کو قبول فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کا نام جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں لکھ دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہمیں رمضان کے علاوہ بھی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ ہو جائے الہ العالمین توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو عید کی تیاریاں نہیں کر پا رہے ہیں معاشی سبب کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے، الہ العالمین عید کی تیاریاں ان کے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین ان کو بھی ایسی نعمت عطا فرما کہ وہ ہم سب کے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔